جہاں ہم تاریخ، سچ اور حقیقت پر مبنی وہ باتیں شیئر کرتے ہیں جو آپ کو شاید کہیں اور نہ ملے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسطین اور اسرائیل کی اصل جنگ کی کہانی پر۔ ایک ایسی کہانی جو صرف زمین کا تنازع نہیں بلکہ ایک تاریخی، مذہبی اور انسانی المیہ ہے۔ چلیے تاریخ کے دروازے کھولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آخر شروع کہاں سے ہوا۔ تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ فلسطین کی سرزمین، یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا۔ یہی زمین آگے چل کر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل اور بعد میں مسلمانوں کے لیے بھی مقدس قرار پائی۔ یروشلم بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول، اسی سرزمین پر واقع ہے۔ یہاں انبیاء کی زندگیاں گزری، یہاں مسجد اقصیٰ ہے جہاں رسول اللہ نے معراج کی رات نماز پڑھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور نکالا جانا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ظلم و فساد کیا اور بالاخر انہیں ان سرزمینوں سے نکال دیا گیا۔ صدیوں تک یہودی پوری دنیا میں بکھرے رہے۔ پھر 20ویں صدی میں، خاص طور پر 1948 میں، دنیا کی سیاست نے ایسا موڑ لیا کہ انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کرنا شروع کر دیا گیا۔ 1948 اسرائیل کا قیام، مسلمانوں پر قیامت۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ یہودیوں کے لیے، دوسرا عربوں کے لیے۔ لیکن اصل میں کیا ہوا؟ یہودیوں نے طاقت، ہتھیاروں اور مغربی طاقتوں کی مدد سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ مسلمانوں کے دیہات جلا دیے گئے، ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور لاکھوں کو ریفیوجی کیمپوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ دن آج بھی یوم النکبہ یعنی قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ جنگیں، ظلم اور اسرائیلی قبضے۔ 1948 کے بعد فلسطینیوں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنے حقوق واپس لیں۔ 1967 میں اسرائیل نے پورا مشرقی یروشلم بھی قبضے میں لے لیا، جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ اسرائیل نے فلسطین کے مزید علاقے ہتھیا لیے۔ آج کے نقشے پر اگر دیکھیں تو فلسطین کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ باقی بچا ہے۔ غزہ، دنیا کی سب سے بڑی جیل۔ غزہ، جہاں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ایک قید خانے میں بند ہیں۔ نہ بجلی پوری، نہ پانی، نہ ادویات، نہ آزادی۔ یہاں پر ہر چند سال بعد اسرائیل بمباری کرتا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ 2023-2025 کی جنگیں، موجودہ صورتحال۔ اکتوبر 2023 میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے اسرائیلی قبضے کے خلاف بڑا حملہ کیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے پورے غزہ پر بمباری کر دی۔ مساجد، ہسپتال، سکول، حتیٰ کہ بچوں کے پارک بھی نشانہ بنے۔ لاکھوں بے گھر، ہزاروں شہید، اور دنیا اب جاگی ہے۔ عالمی رد عمل، انصاف اور منافقت۔ جب یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو دنیا چیخ اٹھتی ہے، لیکن جب فلسطینی بچہ شہید ہوتا ہے تو وہ دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ دنیا کے دوہرے معیار نے اس مسئلے کو اور خطرناک بنا دیا ہے۔ اسلامی ممالک کمزور اور تقسیم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث کا پیغام۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، وَإِلَيَاتِ حَسَبِ نَوْيَ اللُّئے غَيْفْنَ الْعَالِفْ اَمُوَيَا اِعْمِلَا الْزُوئَ الْمَابَنِ۔ سورت ابراہیم 42۔ اور ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے۔ یہ جنگ شاید ظاہری طور پر زمین کی ہے، لیکن دراصل یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، اور آخر میں حق ہی غالب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فلسطین کی جنگ صرف فلسطینیوں کی نہیں، یہ ہر باشعور مسلمان کی جنگ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، سچ دنیا تک پہنچائیں، اور دعا، شعور اور یکجہتی کے ساتھ ان کا ساتھ دیں۔ ایسی ہی مزید تاریخی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے۔